مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 14 صفر 1447 ہجری بمطابق 8 اگست 2025 عیسوی۔ موضوع تقوی اور نیکی میں باہم تعاون کرنا۔ خطیب فضیلۃ الشیخ اسامہ خیاط حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ نہایت پاکیزہ اور سلامتی والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی عظیم نعمتوں اور بڑی نوازشوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرنے کا حکم دیا اور ان کے لیے سعادت مندی اور کامیابی کے راستے مہیا کیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مخلوقات میں چنیدہ اور تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام بھیج جو اس وقت تک قائم و دائم رہے جب تک رات و دن ایک کے بعد دیگرے آتے رہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی بیدار لوگوں کا راستہ ہے، عقل مندوں کا طریقہ ہے اور بصیرت والوں کی روش ہے۔ اسی میں لغزش سے حفاظت ہے، جنت کا حصول ہے اور دوزخ سے نجات ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے کما حقہ ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جو بندوں کے دنیاوی و اخروی تمام مسائل کو اور ان کے رب کے درمیان کے تعلقات کو شامل ہے، لہذا یہ آیت مستحق ہے کہ اس کے مطالب پر اور اس کے مقاصد کو سمجھنے پر مسلسل غور و خوض کیا جائے اور اس میں وارد ہدایت پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ وہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کوئی بھی بندہ ان دو حالتوں اور ان دو ذمہ داریوں سے جدا نہیں ہوتا، اور وہ دو حالات ہیں اللہ اور بندے کے درمیان کے فرائض اور بندے اور دوسری مخلوقات کے درمیان کی ذمہ داریاں، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے بندے اور مخلوقات کے درمیان باہم بود و باش، آپسی تعاون اور رفاقت میں ضروری یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خوشنودی اور اس کے اطاعت پر تعاون کی غرض سے لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہو اور ان کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ کی اطاعت بندے کے لیے انتہائی درجے کی سعادت اور کامیابی ہے، اور اس کے بغیر اس کے لیے کوئی سعادت نہیں، اور یہی بر یعنی نیکی اور تقوی ہے جن کے اندر پورا دین سمایا ہوا ہے۔ بر یعنی نیکی کی حقیقت ہے کسی چیز میں مطلوب کمال اور اس میں پائے جانے والے فائدہ اور خیر۔ پتہ چلا کہ بر ایک جامع کلمہ ہے جو ہر قسم کی بھلائی اور بندے سے مطلوب کمال کو اپنے اندر سموئے ہوا ہے۔ اس کے برعکس اس گناہ یعنی گناہ ہے وہ ایسے جامع لفظ ہے جو تمام برائیوں اور عیوب کو شامل ہے جن پر بندے کی مذمت کی جاتی ہے۔ بر کے مفہوم میں ایمان اور اس کے ظاہری و باطنی تمام اجزاء شامل ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تقوی اسی مفہوم کا ایک حصہ ہے، اور دل کی نیکی کی تعبیر اکثر اسی سے کی جاتی ہے، اور وہ ہے دل میں ایمان کے ذائقہ اور اس کی مٹھاس کا پایا جانا۔ اسی طرح اس کے لوازمات جیسے دل کا اطمینان، اس کی سلامتی، کشادگی اور قوت، اور ایمان پر اس کی خوشی۔ دل میں ایمان کی لذت و فرحت ہوتی ہے، اور جو شخص اسے نہ پائے تو وہ یا تو ایمان سے محروم ہے یا اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں کو اپنے اس فرمان میں یوں بیان فرمایا ہے، ساری نیکی مشرق و مغرب کی طرح منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقت نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں،
مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وہ وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نیکی ہے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان۔ یہ ایمان کے وہ 5 اصول ہیں جن کے بغیر ایمان کا وجود نہیں۔ اسی طرح نیکی ظاہری شرائع و احکامات کا نام ہے، جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور ضروری خرچ، اور نیکی وہ دلی اعمال بھی ہیں جو اس کے حقائق ہیں، جیسے صبر اور ایفاء عہد۔ یہ خصلت دین کی تمام قسموں کو شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ بے عینی ہی تقوی کی خصلتیں ہیں۔ اللہ کے بندو، تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے امر نہیں میں اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ جو بندے کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدہ کو سچ مانتے ہوئے اس کے اوامر کو بجا لائے، اور اس کی نہیں پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی وعید سے ڈرتے ہوئے نواہی کو چھوڑ دے، جیسا کہ طلق بن حبیب نے فرمایا، جب فتنہ بھڑکے تو تم اسے تقوی سے بجھاؤ۔ لوگوں نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی روشنی میں اطاعت کرو اور اللہ کی روشنی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ یہ تقوی کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں کہی گئی بہترین باتوں میں سے ہے۔ ہر عمل کا لامحالہ آغاز اور مقصد ہوتا ہے، اس لیے عمل تبھی طاعت اور تقرب ہوگا جب اس کا سرچشمہ ایمان ہو۔ یوں اس کا محرک خالص ایمان ہو، نہ عادت، نہ خواہش، نہ طلب تعریف وجاہ وغیرہ، بلکہ ضروری ہے اس کی شروعات محض ایمان پر ہو اور اس کا مقصد اللہ کا ثواب اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو۔ اس لیے لوگوں کی معاشرت اور باہمی بود و باش کا مقصد نیکی اور تقوی پر تعاون ہے، سو اس پر ہر کوئی علم و عمل کے اعتبار سے اپنے ساتھی کی مدد کرے، کیونکہ بندہ تنہا بذات خود اس کا علم رکھ سکتا ہے، نہ بذات خود اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق نوع انسانی کو ایسا بنایا کہ بعد کے سہارے قائم ہو اور ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو۔ گناہ اور ظلم و زیادتی کی ممانعت نیکی اور تقوی کے حکم کے مقابلے میں ہے۔ گناہ وہ ہے جس کے جنس حرام ہو، اور ظلم و زیادتی وہ ہے جو مقدار میں زائد ہونے کی وجہ سے حرام ہو، اور وہ اللہ کی ان حدوں کو پار کرنے سے عبارت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حدوں کی پھلانگنے اور ان کے قریب جانے سے منع کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدیں حلال و حرام کے درمیان حد فاصل ہیں، اور اسی قبیل سے جانوں، مالوں اور آبروں پر زیادتی کرنا ہے۔ بندے کو یہ حکم اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات میں دیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بندے کا ملنا جلنا علم و عمل کے اعتبار سے نیکی اور تقوی پر باہمی تعاون کے لیے ہو۔ اور جہاں تک بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے، اس کی اطاعت کو ترجیح دے اور اس کی معصیت سے بچے۔ یہی مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس میں بندے کی اس ذمہ داری کی طرف رہنمائی ہے جو بندے اور انسانوں کے درمیان کے معاملات اور بندے اور اس کے خالق کے درمیان کے معاملات کے تئیں ہے، اور عقل مند وہ ہے جو ان دونوں ذمہ داریوں کو کامل طریقے سے انجام دے اور ان کے حق کی کامل پاسداری کرے، تاکہ دنیاوی زندگی میں اس کے لیے سعادت کے وسائل پورے ہوں اور آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور بلند مقامات سے سرفراز ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں عظیم و جلیل اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بلا شبہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائی اور برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر اپنے بندے
بندے رسول محمد اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بھلائی اور تقوی پر تعاون کے نمایاں ترین معاون امور میں سے اس اخلاق پر نفس کی تربیت اور اسے اس کا عادی بنانا ہے۔ بطور خاص خاندان کے اندر شروعاتی نشوونما کے مرحلوں میں بین طور کے خاندان کے افراد بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کے مضبوط اصول پر نشوونما پائیں اور ان کے لیے اس کی ضرورت و ناگزیری کو واضح کیا جائے، اس کے اچھے اثرات اور اچھے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے، پھر دائرہ وسیع ہو اور صلہ رحمی و احسان اور باہمی تعاون اور رحم دلی جیسے حقوق دے کر اور ضروری ذمہ داریاں ادا کر کے رشتہ دار اور پڑوسی بھی شامل کیے جائیں اور یوں اس کی کڑیاں پھیلتی جائیں اور پورے مسلم سماج کو سمولے، جس سماج کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے بیان فرمایا ہے۔ مومن کی مثال باہمی محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی سی ہے کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم شب بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیکی و تقوی پر تعاون کا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اور گناہ اور ظلم پر تعاون سے جو تمہیں منع کیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرو جس میں تمہارا فائدہ تمہارے حالات کی درستگی اور تمہاری زندگی کی بہتری ہے، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء اور رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے رسول محمد پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور تمام آل و اصحاب سے اور تابعین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں امہات المؤمنین سے اور ان سے جو تا قیامت اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو، کرم، جود اور احسان سے، اے اکرم الاکرمین۔